اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے، ہمارے خلاف سفارش کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آج ہمارا جو ہے وہ 5واں پارہ آغاز ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے، بہت ساری نئی چیزوں کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، بہت ساری پہلی چیزوں کی دہرائی ہو رہی ہے۔ آج ہمارا رکوع جو ہے وہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 4 اور 5 ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 24 سے۔ اور پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محصنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محصنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محصنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اور جو کچھ مردوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس طرقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ بے شک۔ اب یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 4 اور 5 جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ
جو ہے وہ خواتین کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں اور محرم رشتے داروں کے بارے میں اور محرم خواتین جو ہیں جن کی لسٹ جو ہے پیچھے مہیا کر دی گئی جو ہم نے پڑھی، یہ ساری جو ہے وہ پیچھے سلسلہ کلام جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے جو ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا۔ اب ان 2 رکوعات کے اندر جو خلاصہ ہے اس میں نکاح، مہر اور پاک دامنی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نکاح کا مقصد وقتی خواہش نہیں بلکہ عفت ہے، اور ہر عورت کا مہر خوش دلی سے دینا لازم ہے۔ آزاد عورت سے نکاح ممکن نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کی اجازت ہے، مگر پاک دامنی کی شرط کے ساتھ۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا تاکہ لوگ زنا سے بچ سکیں۔ مزید برآں وراثت اور معیشت کے اصول واضح کیے گئے کہ مردوں اور عورتوں کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اس پر حسد یا اعتراض نہ کیا جائے۔ دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کی بجائے اللہ سے فضل مانگا جائے۔ یوں یہ آیات پاک دامنی، قناعت اور عدل پر قائم معاشرے کی تشکیل کرتی ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیچھے جو ہے وہ کلیئر کر دی کہ محرم خواتین کون کون سی ہیں، اور یہ بھی منع کیا کہ جو ہے وہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں شامل جو ہے وہ نہ کرو، داخل نہ کرو، اور یہاں جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات یہاں پہ ان عورتوں کو کہا گیا ہے جو شادی شدہ ہیں، جن کو اپنے خاندان کی بھی حفاظت حاصل ہے اور اپنے شوہر کی بھی حفاظت حاصل ہے، پروٹیکشن ان کو ملی ہوئی ہے، تو وہ محسن جو ہے وہ کہلاتی ہے، یعنی کہ حصار کے اندر ہے جو۔ اور البتہ دوسری عورتیں مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے اس جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں وہ حرام نہیں ہیں، البتہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں، تو اب ایسی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر جو عورتیں گرفتار ہو کے آئیں، لونڈیوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی تھی، تو یہ نہیں تھا کہ ہر جس کے ہاتھ میں وہ آئے اور وہ جو ہے اس کے ساتھ جیسا برا سلوک کرنا چاہے کرے، ایسا نہیں، بلکہ وہ حکومت کے اختیار میں ساری خواتین بھی اسی طرح سے آتی ہیں جیسے سارے قیدی آتے ہیں، اور پھر حکومت کو اختیار ہے کہ جو ہے وہ ان کو رہا کر دے یا فدیہ لے کے ان کو آزاد کرے، یا مسلمانوں کے قیدی چھڑانے میں تبادلہ کرے، یا اپنے سپاہیوں میں جو ہے وہ تقسیم کرے۔ اور سپاہیوں میں اگر تقسیم کیا جائے گا تو بالکل ملک یمین جس کو کہا گیا ہے وہ اس کی ملک میں دی جائے گی، اور وہ اسی کی صرف ملک میں ہوگی، اور جو اوروں کے جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ کوئی بھی برا فعل کرنے کی، اور پھر جو ہے وہ اس کی جو اولاد ہوگی وہ اسی مرد کی جو ہے وہ اولاد کہلائے گی۔ تو یہ ملک یمین کا اس میں کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سارا قانون جو ہے وہ واضح کر دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ بشرط حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، اور پھر ازدواجی زندگی کا جو لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کا مہر بطور فرض ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیچھے بھی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرو، اور وہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو ہے وہ لڑکے کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مہر رکھنا چاہیے، نہ بہت زیادہ کم اور نہ بہت زیادہ بڑھا کے، اور خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر محسنات خاندانی جو عورتیں ہیں ان سے اگر نکاح نہیں کر سکتے تو اللہ کہتے ہیں ان لونڈیوں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، تم سب جو ہے وہ ایک ہی گروہ سے ہو، یعنی معاشرت میں لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ محض ایک اعتباری چیز ہے، ورنہ دراصل سب مسلمان یکساں ہیں، اور کوئی بھی حقیقی وجہ امتیاز ان کے درمیان نہیں ہے کہ وہ ایمان جو محض اونچے گھرانوں کا حصہ ہے وہ جو ہے وہ ایک لونڈی اور غلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ایمان اور اخلاق میں دوسرے ایمان والوں سے زیادہ بہتر ہو جو لونڈی اور غلام ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ جو کسی کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق اس کا کوئی رتبہ ہے،
اسلام میں تو جو دین میں سب سے بڑا ہے اس کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہی زیادہ جو ہے وہ قریب ہے، اور اس کو جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے معراج کے موقع پہ اپنے آگے قدموں کی چاپ ان کی جو ہے وہ سنی ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ وہاں پائے گے، تو وہ یہ تو نہیں تھا کہ وہ غلام تھے اور وہ حبشی تھے اور خوبصورت نہیں تھے تو وہ جو ہے وہ دین میں آگے بڑھ نہیں سکتے اور جنت کے راستہ چن نہیں سکتے اور اس پہ چل نہیں سکتے، بلکہ ان کا جو ہے وہ جتنا زیادہ تقویٰ ہے، جتنا اللہ سے ڈر خوف ہے، جتنا دین کے دائرے کے اندر رہنا ہے، اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اس فرد کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ معروف طریقے کے ان کے مہر بھی ادا کرو تاکہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں، نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں، اس سے منع کیا گیا۔ اور جب حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کا مرتکب ہوں تو پھر اس پر اس کی سزا عادی ہے بنسبت خاندانی عورت کی جو محسنات کے لیے مقرر ہے، کیونکہ محسن عورت جو ہے جو حصار میں ہے، محفوظ ہے، وہ اس کو دو حفاظتیں حاصل ہے نا، اس کو خاندان کی بھی حفاظت حاصل ہے، اس کو شوہر کی بھی حفاظت جو ہے وہ حاصل ہے، جبکہ جو لونڈی ہے اس کو یہ حفاظت حاصل نہیں ہے، تو اس لیے اس کی سزا بھی یہاں پہ عادی کہی گئی۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ چوری چھپے آشنائیاں اس سے منع کیا گیا۔ یہ سادے سے جو لفظ ہمیں ترجمے میں ملتے ہیں، آج کے دور میں ان کو دیکھیں تو ہم نے اور ان کو نام دے دیے ہیں اور ان کو اپنے لیے جائز قرار دے لیا ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام دے کے، آپس کی دوستیاں اور اس چیز کے نام دے کے، اور یہ ساری جو ہے وہ ہم نے آسان کر دی ہیں، اور ہم کو ایجوکیشن جہاں پہ ہے وہاں پہ تو بالکل بہت ہی خراب جو ہے وہ ماحول ہے، تو یہاں پہ منع کیا گیا، زنا سے روکا گیا، اور چوری چھپے بھی آشنائیاں کرنے سے ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح کو جو ہے وہ آسان کیا جائے اور زنا کے راستے کا جو ہے وہ بند باندھا جائے۔ اور اگر آج کی دور میں اگر بچوں کو کوئی جی چاہتا ہے کہ ہم فلاں جگہ اپنی پسند سے شادی کر لیں تو ان کو بھی چاہیے اپنے پیرنٹس کو بتائیں، اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کی رضامندی، لڑکی لڑکے کی رضامندی کو پیش نظر رکھیں۔ شریعت بھی ان کو اجازت دیتی ہے اس چیز کی، خود بھی چھان پھٹک کر لیں کہ کوئی نیک شریف لوگ ہوں، کوئی بچوں کی زندگی نہ خراب ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں ہی کی زندگی جڑی ہوتی ہے نا، صرف خالی لڑکیوں کی زندگی نہیں خراب ہوتی، لڑکوں کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پیرنٹس کا بھی جو ہے وہ یہ فرض ہے، اور جو ہے وہ بچوں کا بھی ہے کہ وہ چوری چھپے جو ہے وہ یہ دوستیوں کے نام پہ اور ان چیزوں کے نام پہ جو ہے وہ خرابیوں کی طرف نہ جائیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بچوں کی جو پسند ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اگر اس میں کوئی ایسی بڑی خرابی نہیں ہے تو ان کی پسند کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے، ان کی شادی کی جائے تاکہ خرابیوں کے راستے بند ہوں۔ ہم لوگوں نے نکاح کے راستے مشکل کر دیے ہیں، ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں نکاح مشکل ہو گیا، اتنا لاکھوں روپیہ ہوگا تو نکاح ہوگا، اتنی جو ہے وہ فضولیات جو رسمیں ڈال لی ہیں ان ساری رسموں پہ لگانے کے لیے اتنا پیسہ ہوگا تو نکاح ہوگا، جبکہ خرابی اور برائی کا راستہ جو ہے، بدکاری کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، اور اس کے لیے سارے ذرائع جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی کا ماحول ہو، چاہے وہ آپ کے باہر کا آپ کے کیفیز کا ماحول ہو، چاہے جس جگہ کا بھی ہو، وہ آپ کو تحفظ اور پروٹیکشن دے رہا ہے کہ آپ خرابی جتنی کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، اور نیکی کی طرف آنے کی خرابی تو یہاں مجھے اور آپ کو، چونکہ ہم یہاں پہ اکثریت میں خواتین موجود ہیں، تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ میک شور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کی جلد جو ہے وہ شادیوں اور نکاح کی طرف توجہ دیں، اور جو ہے وہ اس میں اپنی مرضی کے جو ہمارے رسوم و رواج ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کی زندگیاں اور عمریں نہ گزارے اور ان زندگیاں خراب نہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کا کہا گیا، اس کو آزاد غلام کو کہا گیا کر کے ان کی شادیاں کرنے کا، تو یہ سہولت اللہ کہتے ہیں اس لیے دی ہے کہ جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کا ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو،
لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ اگر محسنہ عورت سے وہ نہیں کر سکتا شادی تو پھر اس کے لیے یہ راستہ کھولا گیا کہ وہ جو ہے غلام خاتون جو ہے اس سے جو ہے وہ شادی کی جائے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ چاہتا تو ان طریقوں کو، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے، واللہ علیم حکیم۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو اپنے دل دماغ کے اوپر لکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ بعض دفعہ ہم مسائل میں پھنستے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ معاملے کو دیکھ نہیں رہے ہیں، میرا معاملہ ایسے اور ایسے خراب ہو رہا ہے، جبکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کچھ معاملات میں اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ اس کی حکمت کی بنا پہ ہے۔ معاشرت، اخلاق اور تمدن کے تمام قوانین جو قدیم ترین زمانے سے لے کے انبیاء اور ان کے صالح پیروکار عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی طریقہ زندگی کی طرف یہ قرآن بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور مہربانی ہے کہ جاہلیت میں سے نکال کر اس نے صلح کے طریقے کے اوپر، صالحین کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں چلایا۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، کیا دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر؟ اے اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر جو ہے وہ تیرا انعام ہوا۔ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ جن کے اوپر تیرا غضب نہیں ہوا اور جن سے جو ہے وہ جو گمراہ نہیں ہوئے، ان سے بچا کے ہمیں بتایا گیا۔ اور سورہ نساء ہی میں وہ راستہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ راستہ ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تعریف فرماتے ہیں کہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی جو ہے وہ جو صالح ہماری اجتماعیت ہے، جو قرآن سے جڑے ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ سب بہت زیادہ قیمتی ہیں جو آج کے دور میں قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آج کے مصروفیات کے دور میں، آج کے فتنوں سے بھرے دور میں۔ اس کے اوپر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی اجتماعیت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سورہ کہف کا بھی یہی پیغام ہے کہ فتنوں کے دور میں قرآن سے جو ہے وہ چمٹ جانے کا پیغام ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ یہ ان منافقین اور ان جاہلوں اور ان یہودیوں اور منافقین کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے وہ اسی میں جو ہے وہ دور نکل جاؤ، راہ راست سے ہٹ جاؤ، جبکہ اللہ تو پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اب ان کے ہاں یہاں اس وقت کیا کیا رسم و رواج تھے، اب آج کے پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ جو دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں آج کے دور کی کیا کیا مشکلات ہیں اور آج کے دور کی کیا کیا خواہش نفس ہیں جو ہم قرآن کو چھوڑ کے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ 1 2 3 کر کے ذرا لکھ دیجئے گروپ کے اندر فوری، اور اس وقت کی کیا تھی وہ میں دہرا دیتی ہوں، اور اس میں سے آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ آج کون سی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ہم عمل درآمد جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو تعصبات اور رسم و رواج تھے کیا تھے کہ میراث میں لڑکیوں کا جو ہے وہ حصہ کھا لیا جاتا تھا، ان کو جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا، جبکہ دین نے جو ہے وہ میراث میں حصہ دیا۔ پھر بیوہ عورت کو سسرال کی بندشوں سے دین نے رہائی دلائی اور عدت کے بعد اس کو جو ہے وہ نکاح کے لیے آزاد کیا، پابندیوں کو ہلکا کیا نا۔ اور یہ ان کی یہ بالکل جو میں باتیں بتا رہی ہوں یہ اس سے الٹ اس وقت ہو رہا تھا نا۔ ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، وہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ 2 بہنوں کے ایک نکاح میں جمع کر لیتے تھے جاہلیت میں، اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ متبنہ کو وراثت سے محروم کرنا، منہ بولے باپ کے لیے متبنہ کی بیوہ اور متعلقہ کا حلال ہونا، یہ بھی بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ رسم تھی اور اس کو بھی ختم کیا گیا۔
اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری اصطلاحات کی گئیں۔ وہ جن خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے تھے، جو خرابیاں کر رہے تھے، اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے پابندیوں کو ہلکا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خلق الانسان ضعیفا، اور انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا، وہ برداشت نہیں کر سکتا اتنی پابندیاں، اتنی رسم و رواج، اور اتنی آپ لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ والی فضول رسومات ہم سے نہیں ہوتی، ہم تو سادہ سا طرز زندگی چاہتے ہیں اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ تو پھر حل بن مزید کا تقاضا کرتی ہے خواہش نفس، تو پھر اور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہودیوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو شریعت بنائی ہوئی تھی، خود ساختہ احکام و قوانین جو تھے، اس کا ایک باری خول چڑھا رکھا تھا اپنے سارے نظام کے اوپر۔ بے شمار پابندیاں، باریکیاں اور سختیاں انہوں نے اپنی شریعت میں خود بنا لی تھی۔ بہت ساری چیزوں کو خود حلال کر لیا، بہت ساری چیزوں کو خود حرام کر دیا۔ اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ان پابندیوں کو ختم کیا، تو پھر وہ چیخنے لگے اور پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں دستور تھا کہ ایام ماہواری میں عورت کو بالکل پلید سمجھا جاتا تھا، نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتے تھے، نہ اس کا ہاتھ کا پانی پیتے تھے، نہ اس کے ساتھ فرش پہ بیٹھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہاتھ بھی تھوڑا سا اگر ٹچ ہو جاتا تھا اس کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ اور ان دنوں میں عورت اپنے گھر میں اچھوت بن کر رہ جاتی تھی۔ پچھلی دفعہ ہم نے پچھلی کلاسز میں یہ بھی ڈسکس کیا نا کہ ہندوؤں میں بھی یہی کچھ ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا گوگل کر کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی کہ ہندو عورت کے ساتھ بھی ان دنوں میں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہی رواج یہودیوں کے اثر سے مدینہ کے انصار میں بھی چل پڑا تھا۔ تو جب پیارے سے تشریف لائے مدینہ میں تو آپ سے سوال کیا گیا، جو کہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 28 کے آغاز میں ہم نے پڑھا وہاں پہ۔ تو اب یہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روح سے اللہ کا حکم پہنچا دیا کہ ایام ماہواری میں صرف مباشرت ناجائز ہے، باقی تمام تعلقات عورتوں کے ساتھ اسی طرح رکھے جائیں جس طرح عام دنوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس پر یہودیوں میں شور مچ گیا، وہ کہنے لگے یہ شخص تو قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں حرام ہے اسے حلال کر کے رہے گا، اور جس چیز کو ہم ناپاک کہتے ہیں اسے پاک قرار دے گا۔ اب آپ دیکھیں اپنی انسانی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کتنی ان کی پختگی اور مضبوطی تھی، اور اللہ کے قوانین کو جو ہے وہ پس پشت ڈالا جا رہا تھا۔ تو کہیں ہم تو نہیں ایسا کر رہے؟ تو یہ ضرور آپ نے جو ہے وہ اس کو نوٹ کرنا ہے، اور نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے گروپ میں مینشن کرنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ ایمان لانے والے کون سے لوگ ہیں؟ کون مخاطب ہیں؟ کیا صرف اس وقت کے دور کے لوگ مخاطب ہیں؟ نہیں، قیامت تک کے لوگ، میں اور آپ اس میں شامل ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمان شامل ہیں۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری امی آواز دیں، ہمارے ابو آواز دیں، یا زوج ایک دوسرے کو بلائیں تو فوراً کان کھڑے ہوتے ہیں نا، فوراً سنتے ہیں نا، فوراً جی کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں تو یہاں فوراً جی نہیں کہنا، جی اللہ تعالیٰ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں بتائیے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ سارے معاملات یہ حقوق العباد ہیں، یہ سارے یہ بندوں کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اور اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی بہت زیادہ، اور اس کے بہت ساری مخلوق اور بھی ہے اس کی بندگی کرنے والی، فرشتوں کے علاوہ بھی، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے انسان ایسے ہیں جو اس کی بندگی ہر وقت بجا لانے والے ہیں، لیکن جو نہیں مان رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ روکا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، یعنی کہ شرعاً اخلاقاً جو ناجائز نہ ہوں، اور لین دین کرو تو ایک دوسرے کے مفاد اور منافع کا تبادلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صرف اپنے مفاد اور اپنے منافع کو نہیں دیکھنا چاہیے، دوسرے کے بھی دیکھنا چاہیے۔ تجارت اور صنعت اور حرفت میں ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ضروریات فراہم کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور دوسرا اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ آپس کی رضامندی سے ہو، ناجائز طریقوں سے نہ ہو، فریب اور دھوکہ بازی کے ساتھ نہ ہو، رشوت اور سود نہ ہو۔ تو ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کی باہمی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ کیا جائے، اور پھر اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟ اس کا جواب ذرا جلدی سے بتا دیجئے۔
فوری فوری لکھ دیجئے. اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دوسرے کا مال جو ہم ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اصل میں وہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ہم اپنے لیے دوزخ کی آگ کٹھی کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کو بھارا کر رہے ہیں. اس نظام تمدن کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں تو ہماری خرابی سے بہت زیادہ خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور برے نتائج سے حرام خور آدمی کبھی بچ نہیں سکتا، اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا موجب جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور دنیا میں بھی خود اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. ایک قسم کا جیسے جانتے بوجھتے جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو ختم کرے. یہ بالکل اس طرح سے یہاں پہ بتایا گیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا ان اللہ کان بکم رحیمہ، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. بے شک اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اور یہ ہمارے چیزوں کو جو ہے وہ درگزر کر دیتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، یعنی کہ اللہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری بھلائی چاہ رہا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس سے ہمارا اپنا نقصان ہے، جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. تو یہ اس کی خاص مہربانی ہوئی نا، اس کا کرم ہوا نا. سورہ رحمان میں کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا. تو یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا رحم ہے، اس کا بہت زیادہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سکھا دیا، ورنہ ہم تو اندھیروں میں بھٹکتے رہ جاتے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جو زیادتی کرے تو اس کو دوزخ میں جو ہے وہ جھونک دے. لیکن اگر تم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، اور تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے. اور یہ آیت نمبر جو ہے وہ 31 ہے. اور یہاں پہ پھر کیا ہے کہ تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. وہ عزت کی جگہ کیا ہے؟ وہ جنت. اور پھر اللہ تعالیٰ کوئی تنگ نظر نہیں ہے، تنگ دل نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کے اپنے بندوں کو سزا دے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو گے تو جو چھوٹے گناہ ہو جائیں گے غلطی سے، نادانستگی سے، اور ان کو پھر میں تمہارے جو ہے وہ حساب سے ساقط کر دوں گا، اور تم سے درگزر کروں گا، اور وہ تمہیں معاف فرما دوں گا. اب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہونی چاہیے میرے اور آپ کے پاس کہ جن سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور صحابہ کے نزدیک اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں. چوری، ڈاکہ، غضب، خیانت، رشوت، سود، قمار، تمام معاملات فاسدہ جن سے شریعت نے روکا ہے، سب کے سب اس میں داخل ہیں کہ ناجائز طریقوں سے ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ نہ کھائے جائیں. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا حق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم لازم اور جنت حرام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جھوٹی قسم، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج یہ کتنی عام چیز ہو گئی ہے، اس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. کہتے ہیں نہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، میں تو ہنسی مذاق میں کہہ رہی تھی. جبکہ جھوٹ تو چاہے ہنسی مذاق میں بھی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگرچہ یہ حق تلفی تھوڑی سی ہو، فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اتنا سا بھی کسی کا حق جو مار لینا ہے، حق کھا لینا ہے، چاہے وہ جھوٹی قسم کھا کے یا کسی بددیانتی کے ذریعے، جس ذریعے سے بھی آپ کریں گے تو وہ دوزخ کا باعث بنتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو ایک تولنے والے کو دیکھا وہ کوئی جنس تول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تولیے مگر جھکتا ہوا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت حرام قرار دی ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے کوئی عیبدار چیز بتلائے بغیر فروخت کی وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. اور کسی کی مجبوری سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہمارے یہاں دیکھیں کووڈ آیا تو
جو ہے وہ ماسک کی قیمت کہاں تک پہنچی، جان بچانے والی جو ادویات تھیں ان کی قیمت کہاں تک پہنچی، پیناڈول کیسے غائب کی گئی، اور جہاں یہ عمل کیا گیا وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے مال لگا لگا کے دوسروں کو سہولتیں آسانیاں بھی دیں، آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ بھی فراہم کیے، اور جو ہے وہ ادویات اور چیزیں بھی فراہم کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، اللہ نے اصل میں دیکھنا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو حالات آتے ہیں نا اوپر نیچے، جو ہم سیرت میں بھی پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں پہ بھی کھرا کھوٹا علیحدہ ہوتا چلا جا رہا تھا، منافقین چھٹ کے علیحدہ ہو گئے، اہل ایمان چھٹ کے علیحدہ ہو گئے۔ آج بھی جو حالات آتے ہیں، ہم اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا تدبر کریں، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف امتحان کی غرض سے آئے تھے، اس کے بعد ٹل جاتے ہیں، وہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ آپ اپنی انفرادی زندگیوں میں دیکھیں، بہت سارے معاملات ایسے آئے ہوں گے جب آپ کو لگا کہ بڑے ہی زندگی کے مشکل حالات ہیں، تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ملنے جلنے والیاں، سہیلیاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کے آپ کے اس برے دور میں مختلف رویے تھے، اور آپ کے اچھے دور میں ان سارے لوگوں کے مختلف رویے تھے۔ تو وہ وقت تو گزر گیا، آپ نے جیسے تیسے کر کے کاٹ لیا، لیکن کیا ہوا؟ اس سے آپ کو سبق ملا، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں میرا مخلص ساتھی ہے، اور فلاں فلاں جو ہے وہ صرف اچھے دنوں کی ساتھی ہے اور برے دنوں کی وہ ساتھی نہیں ہے۔ تو یہ کس لیے آتے ہیں حالات اوپر نیچے؟ یہ بتانے کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور آدمی کی تجارت سے فائدہ اٹھانے، دھوکے کی تجارت اور پھلوں کے پکنے سے پہلے سودا کرنے سے منع فرمایا۔ اور پھر جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ پھر گناہ کبیرہ کی لسٹوں کے اندر احادیث میں ہمیں یہ لسٹیں مل جاتی ہیں، بہت ساری احادیث کے اندر نا ہمیں مل جاتی ہیں کہ کون کون سی چیز اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا جس سے ٹہنی کے پتے زمین پر گر پڑے، پھر فرمایا ابو ذر، میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جس طرح اس کے پتے گر رہے ہیں۔ اس طرح بعض اذکار کے فوائد بیان کیے کہ ان سے گناہ معاف اور پڑھنے والے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، البتہ کبیرہ گناہ سچی توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں؟ وہ جھوٹی گواہی دینا۔ اب یہ دیکھیں، جھوٹ بولنا بھی بڑے گناہ میں، کبیرہ گناہ میں آ گیا، اور جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ کے اندر جو ہے وہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ موڑ کر بھاگنا، اور پاک دامن غافل مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چغلی کھانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں کبیرہ گناہ بتائے گئے کہ شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا، احسان جتلانے والا، جنات و شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا، اور اپنے اہل عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا دیوس، یہ سارے اللہ معاف فرمائے دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ وہ سارے کام ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے جو ہے وہ بچا کے رکھے، خود بھی بچنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی۔ اور پھر یہاں جو آیت نمبر 32 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، اپنے نوٹس میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیا، جس کو زیادہ دیا اس کو دیکھ کے تم تمنا نہ کرو،
جو مردوں نے کمایا ان کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو جو ہے وہ امن نصیب نہیں ہوتا، اور اگر اس کو ملحوظ رکھا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے تو انسان کو بہت زیادہ امن نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے نا، بے شمار حیثیتوں میں فرق ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی بہت لائق فائق ہے، کوئی بدھو سا ہے، کوئی بڑا ذہین ہے، کسی کو جو ہے وہ جسمانی قوت اور ذہنی قوت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، تو مختلف قسم کے حالات ہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ان سارے حالاتوں کو کسی کو کم دے کے کسی کو زیادہ دے کے تو آزمانا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ تو یہاں دوسرے کو دیکھ کے بے چین نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس یہ اور یہ اور یہ آسائشیں ہیں اور میرے پاس نہیں ہیں۔ ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں نا آپس میں، درانیوں جٹھانیوں کا، نند بھابھیوں کا، ساس بہو کا، اس طرح کے رشتوں کا آپس میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں فلاں کے پاس یہ زیادہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، اور پھر اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، پھر جائز ناجائز کو، حلال حرام کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ خود پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے نعمتوں کے اوپر جو اپنے پاس ہوتی ہیں شکر ادا نہیں کر پاتے۔ ظاہر جب آپ کی نظر اوروں کے اوپر ہے، حل من مزید پہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اجتماعی زندگی کے اندر حسد، رشک، رقابت، عداوت، مزاحمت، کشاکش یہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب سارا وقت ان چیزوں کے رونے روتے میں گزر گیا، زبان کو اور آنکھوں کو اور جو ہے وہ عمل کو تو موقع ہی نہ ملا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ان رستوں میں لگے، تو اس لیے یہاں پہ بتا دیا گیا۔ پھر ترکے کے حقدار مقرر کر دیے، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اگر کوئی عہد و پیمان کسی سے ہے تو ان کو دو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ عرب میں رواج تھا نا کہ دوستی بھائی چارہ جو عہد و پیمان ہو جاتے تھے تو اس پہ ایک دوسرے کی وراثت کا حصہ دار بن جاتے تھے، تو منہ بولا بیٹا بھی اور اس طرح سے بھی، تو یہاں پہ اس آیت کے ذریعے سے جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ قاعدے کے مطابق وراثت جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے، اور وہ قاعدے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پہ بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اہم نکات آپ نوٹ کر لیجئے جو ہم نے پڑھے، کہ نکاح کا مقصد عفت و پاک دامنی ہے، نہ کہ وقتی خواہش کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور عورت کا مہر جو ہے وہ خوش دلی سے ادا کیا جائے، اور پھر رزق اور وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے، اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنے نصیب پر قناعت کرے، اللہ سے فضل مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور وراثت کے حصے جو مقرر ہیں اس میں تبدیلی یا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کچھ ایکشن پوائنٹس ہیں۔ نکاح کو پاک دامنی کے مقصد سے اختیار کرنا ہے، جو ہے وہ نکاح کو آسان بنانا ہے، غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالنا، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے بچوں کے اوپر، نہ دوسروں کے اوپر، اور پھر اپنی اور اپنے گھر والوں کی عفت کی حفاظت کرنا ہے، وراثت کے حق احکام کی پابندی، اور رزق کے لیے اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ قناعت کو زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت دل کی قناعت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر ہم خوش دلی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اور یہ ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے، آپ نعمتیں گننے لگیں گے تو نعمتیں آپ گنتے چلے جائیں گے، شمار نہیں کر پائیں گے، گن نہیں پائیں گے کہ کتنی نعمتیں ہیں نا، ہمارے وجود کے اندر بھی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ پھر بچنے کے کام جو ان 2 رکوعات میں ہمیں پتہ چلے کہ ناجائز تعلقات یا زنا کی طرف جھکاؤ سے بچنا ہے، مہر دینے میں ٹال مٹول یا ظلم نہیں کرنا، اور نکاح کو کھیل یا وقتی خواہش کا ذریعہ نہیں بنانا جو کہ آج بن گیا ہے۔ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر جلدی طلاقیں ہو رہی ہیں، سنیں تو کسی کا کچھ ماہ نکاح رہا، شادی رہی اور شادی ختم ہو گئی، کسی کا 1 سال رہا، کسی کا 1 بچہ ہے اور اس کی طلاق ہے، شرح طلاق بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی آیات کو کھیل مذاق نہیں بنانا، ہم نے اس کو کھیل مذاق بنا لیا ہے، خواہش نفس کے پیچھے لگ کے ان ساری چیزوں کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ پھر وراثت میں ظلم یا جھگڑا نہیں کرنا،
دوسروں کے مال کے اوپر حسد نہیں کرنا، اور پھر کچھ سوالات ہیں جن کے اوپر میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے جوابات جو ہیں وہ ہم نے لینے ہیں خود سے۔ اچھا مجھے آج ضرور بتا دیجئے کہ کون کون خود سے یہ جوابات لے لیتا ہے۔ کیا ہم معاشرے میں نکاح آسان کرنے کے لیے کوشاں ہیں یا صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے؟ کیا میں حق مہر خوش دلی سے ادا کرواتی ہوں یا بوجھ سمجھ کر ٹالتی ہوں؟ اب یہاں کرواتی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خواتین کا ایک بہت بڑا اہم کردار رول ہوتا ہے حق مہر ادا کروانے میں۔ ہم صرف حق مہر لینے میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمیں ملنا ہے اور ہمیں ملنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی زندگی جب شادی کے بعد کی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ والا جو ہے وہ اقتدار عطا فرما دیتے ہیں کہ ان فیصلوں کے اوپر ہم اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ہم ماں کی شکل میں، کہیں ساس کی شکل میں، کہیں جو ہے وہ بھابھی کی شکل میں، کہیں درانی جٹھانی کی شکل میں، کسی بھی رشتے میں، کہیں بہن کی شکل میں، تو ہمیں پھر ادا کروانے ہیں ان آنے والیوں کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ۔ اور یہ نہیں کرنا کہ مجھے تو اتنا تھوڑا ملا تھا تو اس کو کیوں زیادہ ملے، تو اس سے حسد و رشک، یہ نہیں چیزیں، ان کو نکالنا ہے اور دینا ہے اور دلوانا ہے۔ پھر کیا میں آسان نکاح کے راستے میں رسم و رواج کے روڑے اٹکائے ہوئے ہوں یا شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہوں؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں، ان کے جوابات اگر میں نے اور آپ نے خود سے لے لیے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھل کھائیں گی۔ کیا میں اپنے رزق اور نصیب پر قانع ہوں یا دوسروں کو پر نظر رکھتی ہوں؟ کیا میں وراثت کے معاملے میں اللہ کی تقسیم کو تسلیم کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر اور خاندان کی پاک دامنی کے لیے عملی اقدامات کرتی ہوں؟ اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم سب غور و فکر کرنے والے بن جائیں، قرآن کے اوپر فہم اور تدبر کرنے والے بن جائیں، اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔